والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام پڑھیے پڑھیے با آواز بلند پڑھیے الصلاة اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعظم شانہ وأم نوالہ وأتم برہانہ خالق کائنات دی ہم آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ اقدس و انور دی اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید ساجد علی شاہ صاحب اور فاضل نوجوان صاحبزادہ سید علی رضا شاہ صاحب دیگر معزز و محترم قابل قدر حاضرین و سامعین اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت بزرگوں اور دوستوں اج دی اس پرنور اور بابرکت اور بابکار محفل پاک دا محفل میلاد دا اہتمام و اختتام مظہر اقبال تے اس دے تمام بھائیاں نے مل کے اس دے بزرگاں نے مل کے بڑی محبت ذوق شوق اور عقیدت اور احترام نال
اپنے اس گھر کے اندر اس کا اہتمام فرمایا. دعا ہے کہ اللہ کریم انہوں دی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے. میرے معزز و محترم بزرگوں اور دوستوں، مختصر جے وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز کہ تسی کافی بچے دور تو چل کے آئے نے، کوئی گفتگو آپ دی سماعتاں دی نظر کرانگا، بڑے غور اور توجہ دے نال سماعت فرمانا. اللہ پاک سب نو حق نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. معزز و محترم دوستو، اللہ پاک نے بنی نوع انسان دی ہدایت اور رہنمائی واسطے کثیر تعداد دے اندر انبیاء نو انسانہ دے اندر مبعوث فرمایا، اور جتنی شان لے کے نبی آندے رہے اتنی ہی شان والے اللہ اس نبی نو وزیر اور صحابہ عطا کردا رہا. جدو نبی پاک سرکار دی بعثت مبارکہ ہوئی تو اللہ نے دنیا دے عظیم انسان نبی پاک سرکار دے ارد گرد اکٹھے فرمائے. شمع دے گرد جس طرح پروانیاں دا ہجوم ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک سرکار دے نال نال تسی اگر اللہ پاک بانو سب نو اس پاک اور مقدس سرزمین دی حاضری نصیب فرمائے. جتھے جتھے تسی حضور دیاں نشانیاں ویکھو گے اتھے اتھے نال نبی پاک دے غلاماں دیاں نشانیاں بھی ویکھو گے. میں نے انہیں دسیا ہے کہ جی موضوع ہے جیڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان ہے. چلو ٹھیک ہے بیان کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا کہ جتھے توانو آقا دے قدم نظر آن گے اتھے نال توانو آقا دے غلام نظر آن گے. اگر تسی طائف دے میدان جاؤ گے تو جتھے سرکار نظر آن گے نال سرکار دے غلام بھی نظر آن گے. اور اگر تسی غار ثور تے جاؤ گے اور بڑی ہمت نہ جاؤ گے، عام بندہ غار ثور تے جا بھی نہیں سکتا. جیڑا بندہ چنگا فٹ ہوئے نا، بڑا طاقتور آدمی ہوئے، اس غار جو جا سکتا. رب عظیم کی قسم ہے جدو میں اس غار تے چڑھ رہا سا نا تو تھک کے میں بہ گیا تو میں اس ویلے سوچن لگ پیا ابو بکر تیری عظمت دا مینوں تے آج پتہ لگا ہے کہ جوان بھی وقت بھی صحیح ہے تے کلیاں نہیں چڑھیا جاتا تے تو اپنے سرکار کو کندھیاں تے رکھ کے بغیر سیڑھیاں تو چڑھ گیا. کیونکہ سیڑھیاں تے ہن بڑیاں نا، اس ویلے پوڑیاں نہیں سن، ہن تے سیڑھیاں بن گئیاں. لیکن سیڑھیاں تے بھی سارے نہیں چڑھتے. وہ جڑیاں سیڑھیاں بڑی ہیں نا غار ثور تک، انہاں تے بھی سارے لوگ نہیں چڑھتے. کئی موٹے تارے ویکھے نے راہ ساہ چڑھیا ہوندا ہے تے اوتھے بیٹھے ہوندے تے کئی ماڑے ماڑے چڑھتے بھی ویکھے. تو حضرات جدو میں اس جگہ تے پہنچیا تے میں نے اس گل دا اندازہ ہویا کہ ابو بکر صدیق تیری عظمت تو صدقے جائیے کہ تو بغیر سیڑھیاں تو چڑھیا بھی ہے تے تھے کلیاں چڑھن بڑا اوکھا پیا لگدا ہے، تو سرکار کو بھی کندھیاں تے رکھیا ہوئے. سبحان اللہ. مقام غور سی، بڑی دیر بہ کے غور کرتا رہا، سوچتا رہا. دل وچ یہ بھی خیال آیا کہ یار یہ روایت ہی غلط نہ ہوئے، بندہ تے اتھے نہیں چڑھ سکتا. ذہن وچ وسوسہ بھی آیا یار بندے دا اتھے چڑھنا بندے نو کندھیاں تے بٹھا کے ممکن نہیں، یہ روایت غلط نہ ہوئے. روایت تے غور کیتا، روایت صحیح لگی کہ نہیں یار اتنے تواتر نال محدثین نے اتنی عظیم کتب کے اندر موجود ہے، روایت غلط نہیں ہو سکتی. اس سے میرے دل نے اللہ پاک نے یہ خیال ڈالیا، ایک القاء فرمایا رب نے اپنی قدرت کاملہ دے نال کہ تینوں یہ نہیں سمجھ بھی آندی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام ہوئے آصف بن برخیہ کہ وہ تخت دا بلقیس آنکھ چمکن تجھے پہلا لے آ سکتا ہے تے نبی دا غلام ابو بکر حضور نو رہ کے کیوں نہیں چڑھ سکتا.
گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ایک اس شخصیت دی عظمت کا اندازہ اتھے جا کے ہوتا ہے، وگرنہ اگر تسی اس کی تفصیل پڑھو تو بڑی لمبی چوڑی اور وسیع و عریض ہے کہ نبی پاک سرکار کندھے ہاتھ اٹھایا ہے اور تھلے زمین تو کھلو کہ ویکھو تے چوٹی نظر نہیں ہوندی، ایڈی اونچی یہ غار اور بڑے بڑے لوگ نوجوان تے سرخ چہرے آ رہے تھلے کھلو کے آندے نے بھائی نہیں یہ تو اگاں سی نہیں جا سکتے، تسی ہن آپ ہی جاؤ اسی اتھوں اگاں نہیں جانا، ساڈی تے ہاتھ تھلے بیٹھ کے زیارت کرنا، مگر تھلے بیٹھ کے زیارت کرنا بھی جائز ہے، اتنے جانا فرض کوئی نہیں کہ نہ حج دے مناسک شامل ہے کہ بندہ غار ثور یا غار ہرات جائے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن ایک ذوق ہوتا ہے کہ میں اس تھان ویکھاں جتھے نبی تے نبی دا مرید رل کے تشریف فرما رہے ہیں، ذوق کی بات ہوتی ہے۔ پھر جب سرکار نے لے کے آپ پہنچے نہیں تو یہ غار آئی ہے نا، اللہ سونے دے اس نبی دے مرید دا جذبہ تکو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکہ تو اتنی دور کوئی نہیں، مکہ سارا دستا ہے اتھا، اگر اتنے کھلو کے تکیے نا تو سارا مکہ اتھو دستا ہے، اتنی دور نہیں ہے مکے دے، اور طریق الحجرہ بھی نہیں ہے، یعنی ہجرت دا راستہ سی نا اس کو چھوڑ دے آپ اس طرف آئے سامنے کفار میں مغالطے چپان واسطے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی تشریف فرماؤ، میں ذرا اس غار کو صاف کر توجہ ہے، اتنی وڈی وہ غار ہی کوئی نہیں، وہ بہت وسیع و عریض غار ہے، چھوٹی جی بالکل غار ہے تے بندہ سیدھا ہو کے اودے چوں لنگھ بھی نہیں سکدا، بھئی دل ہوئے نا آکڑیا آکڑایا بندہ اندر ٹر جائے، آکڑیا آکڑایا نہیں جا سکتا، اتھے عاجزی اختیار کرے گا تے اندر داخل ہی نہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی اتھے تشریف فرماؤ، جب انہاں گلاں دا پتہ ہوئے نا میں تو دسدا پیا تے مڑ بندہ انہاں تھاواں تے جائے وہ لطف ایک الگ ہوتا ہے، تسی سنتے پے ہو سنن دا لطف ایک اور ہے، اور جیڑا سنتا نہیں صرف ویکھ ہوتا ہے وہ دا لطف بھی ہو رہے، جیڑا دوویں چیزاں جاندا ہوئے وہ دے ویکھن دا انداز الگ ہوتا ہے۔ جدو اس چیز کا علم ہوئے کہ اس خان دی عظمت کی ہے، اس خان دا تقدس کی ہے۔ اچھا آپ سرکار مدینہ باہر تشریف فرما لیں، باہر کھلونے والی جگہ ہے، ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے اس جگہ، اس گل سے بھی میں سوچیا ہے بھئی اگے تے سنیا مدینہ اتنا جائے آکسیجن گھٹتی جاتی ہے، اتنے ہوا ٹھنڈی کیوں چل رہی پئی؟ گل سمجھو نا بھئی جنہ بندہ اتنا جائے آکسیجن گھٹتی ہے، اتنے بالکل اینڈ تے آ کے اتنے ہوا ٹھنڈی کیوں چل رہی ہے، حالانکہ عرب وچ ہوا گرم چل رہی ہے۔ پھر دل وچ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیا ہے کہ جے میرے نبی دے قدماں دی زیارت کرن واسطے ایڈے اوکھے ہو کے چڑھے آئے نے، انہوں تتی تے نہیں لگن دے، سبحان اللہ، یہ ایڈے اوکھے ہو کے چڑھے آئے نے، اللہ فرمایا تو انہوں نہ ایتھے گرم لگن دے مانگا تے نہ اگاں لگن دے، جڑے نبی دے نام تے مشکل چھوئے تو اتھے بھی تو بندہ چڑھن لگ جائے، اور اتھے بھی کئی بیلی کھڑے ہوتے کتاباں بھی پڑھی نہ ہوتی، سونے مولوی تیل سے لگیا بڑے چمکدار ویکھیا دل راضی ہو جائے، مولوی چنگا ہے، ان ہاتھ کتاباں پڑھیاں ہوندیاں بھئی ادھے چڑھن دا جی صاحب کوئی فائدہ نہیں، ادھے نہ چڑھو کی ادھے لینا جی، وہ بھی اتھے کھلوتے ہوتے، میں کہا سبحان اللہ دو میں ٹولے ڈیوٹیاں دے والے ہیں جی، ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، باقاعدہ اتھے انہاں کیمپ بنایا ہے اتھے، اور وہ کتابوں موجود نے جڑیاں وہ دیندے نے کہ اس جگہ تے جان دا کوئی فائدہ نہیں، نہ اتھے اللہ دا رسول دوبارہ گیا نہ صحابہ گیا، اتھے جان دا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی دی۔ بہرحال عاشقاں نوں ویکھیا فجر ویلے تو بھی پیڑاں چڑھدے ہیں، اتھے سرکار اندر ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، پھر اتھے ویکھیا ہے کہ سونیا مردو اتھے بیٹھ کے اپنی چادر ٹکڑے کی میں کیتا اسی تے مڑ تو سوراخ باندھ کی میں کیتے اس جگہ بالکل تھوڑی جئی، مڑ جدو سرکار آئے اس سندے تے دوویں پیر مرید کٹھے لیٹے اس سوتے بلا وچوں فاصلہ کنا رہ گیا اس بندہ گار دے اندر ہوئے نا
وہ غار اتنی نیوی ہے کہ اندروں بندہ اگر کھلو کے لمحہ پہ کے ویکھے تے باہر والے بندے دے پیر نظر آتے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق لیٹے نے، نبی پاک سرکار آرام فرما تے کافر غار دے بوئے کے کھلو، وہ بھی توڑ آ گئے پیچھوں نشان تک دیا تو اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو حکم فرمایا کہ تو جلدی تھے انڈے لا لے، گھونسلہ بھی بنا دے تے انڈے بھی لا دے تے مکڑی کو حکم ہویا کہ تو اس جگہ دے اتے اپنا جالا تان دے، اس جگہ دے اتے جتھوں بندہ داخل ہوتا ہے۔ کافر آئے کھلو کے بندے سے آنے ایک ویٹ کرنے لگ پہ جب بندہ اتھوں لنگیا ہوں گا یار یہ جالے ٹوٹ جانا اور حقیقت ہے، لیکن انہوں نے ایک پردہ نہ اتریا کہ نبی لنگ جائے تے پردہ رب پچھوں بھی پا لے۔ اجے تائی جنہاں نو رب اپنا نبی نہ دسن دے وے اجے بھی انہاں تے پردہ ہونجی ہے۔ بے شک بات سمجھ چاہ رہی ہے، انہاں دا پردہ اجے بھی اتریا، ادو بھی انہاں کے پردہ رب کر لیا سی تے ہن بھی انہاں کے اللہ سونے نے اوویں پردہ کیتا ہے، انہاں نو یار نظر آن دیندا انج غار دے نال بھی ہوے تے انہاں آکھیا ایتھے کوئی نہیں، توجہ ہے غار دے اندر حضور بھی نے تے ابوبکر صدیق بھی نے تے باہر کھلو کے آندے پے نے ایتھے لیس فیہ شیء، ایتھے کوئی چیز نہیں۔ آج بھی تسی جاؤ تے کبھی حضور دے روضے دے قریب جاؤ تے اندر ابوبکر بھی سگمے نے تے حضور بھی سگمے نے تے سگمے ہی کھلو کے آندے پے لیس فیہ شیء، ایتھے کوئی شے ہے۔ میں کہا تہاڈا قصور کوئی نہیں، تہاڈے وڈکیاں ادو بھی آکھیا سی میں ایتھے کوئی نہیں تے سرکار اندر آئے، عاشقاں نو پتہ سی وہ کول لیٹے سن۔ اج بھی تسی جاندے ہو سبزے گنبد وچ کوئی نہیں، مار کے مٹی وچ مل گئے نے، پر سرکار اج بھی موجود نے تے غلاماں اج بھی تکیا تے تکدے رہ گئے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ، حضرات محترم خیر ہے دیکھنا ہو تو سیر دے ہو جائے ایک بڑی محبت بڑی داستان ہے، اس کو سمجھ دیا ہو۔ یہ تقریرہ کتابہ ایسے نہیں ہوتی، کسی کتاب میں تسی جاؤ گے تو کتاب میں یہ تقریر نہیں، یہ نظری تقریر ہے جی بندہ ویکھ کے تو اندستا ہے، یہ کتابہ ایسے تقریر نہیں ملے۔ تو حضرات آپ اپنی چادر کو کھاڑیا ہو سی، پھر سراغ بند کیتے صدقے جائیے، حضور جھولی اس نے، آپ اندر موجود نے، کافر باہر آ کے کھلو گئے، کھوجی آندہ ہے کہ جڑا قدمہ دا نشان لگا ہے، جڑا مقام ابراہیم دے قدمہ دا نشان ہے ان دے نال بالکل میچ کرتا ہے۔ یہ نہیں میں پتہ بھی یہ ہے کہ نہیں، لیکن جڑا مقام ابراہیم تے پتھر تے قدم لگا ہے نا وہ ایتھے لگا ہے۔ حضرات انہاں کیا عقل دا علاج کروا، بندہ ایتھے گزرے تے اجالا ٹوٹ جانا سی، لانڈے کی تو سلامت رہ جانا سی، نہ کیا واپس چلے گئے، ایتھے حضور کوئی نہیں۔ اللہ نے انعام دین کو کسے بندے بھی جن نے نبی دی خدمت کی تھی یہ خالی نہیں رہے۔ سمجھ آ رہی جے مکڑی ہے کہ وہ دا ذکر بھی رب قرآن اس ڈالے ہے، مکڑی دا ذکر بھی قرآن چاہ گیا۔ جس کبوتر میں انڈے دیتے نے اللہ فرمایا اور قیامت تک تیری نسل باقی رہے گی، جتھے میرا سونا نبی رہے گا اتھے ہی تو بھی رہے گا۔ ویکھیا جتھے بڑے بڑے سیٹھ نہیں نہ جا سکتے پیسے آئے انہاں کلینہ تے اس کبوتر دی نسل آج بھی ٹردی ویکھی۔ سمجھ چاہ رہی ہے؟ یہ محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کتب کے اندر باقاعدہ کہ حرم شریف اور اس دے ارد گرد جڑے کبوتر موجود نے نا یہ اس کبوتر دی نسل نے جڑے نبی پاک سرکار دی غار دے سامنے انڈے دیتے سن۔ اللہ کریم نے اس کبوتر دی نسل نو بقا عطا فرمائی انعام دے طور تے کہ تو میرے نبی دی خدمت کی۔ ہونا اگر تو آقا کریم لاجپال نبی دے اس غلام نو کی انعام ملے جدی گودے حضور نے حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ کوئی بندہ یہ نہیں تو تھوڑا جہا نیواں چاہو گے تے نیویاں ہون بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ گل سمجھ چاہتی پئی ہے کہ نہیں؟
جھکن بڑا اوکھا ہے، جیڑا بندہ جھک جائے ان دے اتے ہی پھال ہوندہ ہے، جیڑی ٹانی بالی اچھی ہوئے ان دے اتے پھال ہوندہ، ٹینی نیمی تے ہی پھال ہوندہ ہے، تے جھکن بڑا اوکھا ہوندہ ہے، انہاں خیر یہ نہیں چکو بندہ جھکے تے سانو ہمیں ویکھ لے گا کہ سرکار میں نے تو آٹی وجہ تو بڑی پریشانی ہے، میں نے غم میں، تو میرے دوست صدقے جائیے ابو بکر جدو لفظ بولنے نے نا تے اللہ فرمایا جبریل ذرا جلدی اپنی قربان جائیے، جبریل امین آئے اور اس جگہ تے یہ بھی تصور انسان میں آتا ہے کہ یار اگر میں اتھے آیا تو یہ تے وہ جگہ ہے جتھے جبریل بھی آئے، نوریاں دا سردار جبریل، تو جبریل آئے نہیں کھڑے ہو کے حضور دے کول تے عرض کردے نے سنیا میں رب دا قرآن لے کے آیا، تے ابو بکر صدیق دی شان لے کے آئے۔ حضرات جبریل قرآن لے کے آئے، اس آیت کے اندر غار دی بھی شان ہے، توجہ ہے، اس آیت کے اندر غار دی بھی شان ہے تے نبی دے یار دی بھی شان ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید جبریل نو دے کے نازل فرمائیے، جبریل حضور دے سامنے تلاوت پہ کر رہے، سنیا ابو بکر نو سنا دیو، اللہ فرماتا ہے سامی السمعین اذ ہما فی الغار، اور اے آیت کسی عاشق نے اس جگہ تے لکھ چھڑی جیڑی اتھے نازل ہوئی سی نا، وہی آیت کسی عاشق نے قلم نال اتھے لکھی ہوئی ہے، جاؤ گے تے بڑی بڑی نظر آئے، فرمایا ثانی السمعین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ جبال سونا اپنے غلام نو فرماؤ نہ نبی کلائے نہ ابو بکر کلائے نبی تو آرے نالے، اللہ فرماتا ہے سونے تسی کلے نہیں میں بھی تو آرے نال، تے جن دے نال رب ہوئے ایڈی وڈی بھی کو پارٹی ہے بھائی، ویکھو نا بندہ آندا ہے جی میرے کیڑا خطرہ ہے، میرے نال بڑی وڈی پارٹی ہے جی، میں جتی پارٹی دا بندہ جی، میرے نال فلانا ہے، میں نے فلانے بندے نے آکھیا ہے تو میرا بندہ ہے، تیرے تے میرا ہاتھ ہے، میں تیرے نال ہاں۔ حضرات ابو بکر ہوئے جنہوں اللہ فرماندا ہے ابو بکر غم نہ کر میں تیرے نال، سبحان اللہ، گل سمجھو ذرا، ابو بکر نو اللہ بھی فرماندا ہے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال ہے۔ توجہ ہے نا حضرات، جس ویلے میرے نبی پاک سرکار اے آیت تلاوت فرمائی ہے نا، تو ابو بکر صدیق کہتے نے سنیا مینوں اپنا کتھوں غم، مینوں تے سنیا تیرا غم ہے کہ تیری سونی جان نو کوئی نقصان نہ ہوئے، تو اللہ فرمایا والذی انزل السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، سنیا تم ہی سکون ہو جا کہ اپنے غلام نو آکو بھی سکون ہو جائے، جڑے دیوے میں باڑا انہوں کوئی نہیں بجھاؤں گا۔ گل سمجھ چاہ رہی ہے یہ نہیں بندے بڑیاں زور نال بھی پھوکا مارنا، آج کل بندیاں دی عادت ہوندی ہے کسی دی چنگی شے ویکھن تے حسد کر دے، کسی دا ساڈے جٹاں دا بڑا ہوندا ہے، کسی دا فصل چنگا ہو پوے تے اسی کھلو کے آنے پتہ نہیں کی کیتا، رب سونا بھی یہ چنگا کردا ہے، جی سمجھو نہیں پئی، اللہ سونا بھی یہ دے علی یہ دیا مجھار واری کٹھیاں دے دیا ہیں، سمجھو نہیں پئی ہے نا، اللہ سارے ہاں دا ہی رب ہے، صرف حسد نہ کریا کرو، رب کو منگیا کرو مولا ان جو دیتے ہی میں نے بھی دے، تیرے کو کھڑا کمی نہیں، رب دے خزانے اچھ کمی نہیں، جس بندے نے رب کو منگیا میرا اللہ انہی عطا فرما چھڑا، میرے رب سونے دے خزانے بھرے ہوئے، فقط منگن واسطے جھوڑی پھیلان دی ضرورت ہے۔ حضرات حضرت ابو بکر صدیق علیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پیاس بڑی لگی ہوئی، کتب کے اندر روایت آئی کہ یا رسول اللہ میں نے پیاس لگی، تو حضور نے فرمایا ابو بکر غار کے دروازے تے ٹر جا تے وہ پانی مل جائے گا،
ہن اتنے اتنا بڑا فاصلہ کوئی نہیں، بالکل نال ہی غار دا دروازہ ہے، تو بکر صدیق باہر نکلے تو تکیا اس جگہ کے اتنے بڑا خوبصورت پانی دا چشمہ ہے، اج دا نشان کوئی نہیں۔ آپ نے پانی پی لیا ہے، اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جدو اسی اندر آئے ادو تے چشمہ نہیں سی۔ حضور فرماندے ہیں ابو بکر یہ چشمے والی تھام ہی نہیں، جدو تینوں پیاس کیے تے رب جنت چو پانی بھیجے۔ اے مقام صدیق اکبر ہے، جتھے حضور ویکھو گے، جتھے نبی ویکھو گے، اتھے نال نبی نے غلام تکو گے۔ اگر تسی غارے اے سور ہے اتھے دیکھو گے تو اتھے بھی تو ان دیوانے نالی نظر آؤں گے۔ اگر تسی کعبہ شریف آ جاؤ اور کعبہ شریف دے ارد گرد گھومن لگ پاؤ، رب دا گھر بھی دیکھو گے، رب دے نبی دا گھر بھی نظر آئے گا جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی، وہ جگہ آج موجود ہے جتھے نبی پاک سرکار دی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے جو میں گیا تو اس ویلے وہ گھر کھلا سی، میں اندر داخل ہویا، کتابہ موجود سن، میں شمائل ترمذی اٹھا کے تو نبی پاک سرکار نے حسن دا باب کھول کے اس جگہ تے یہ پڑھیا کہ یہ میری طرف سونیا ملاد ہی سمجھ دیا ہے، یہ تھے ملاد تے نہ پڑھن نہیں دینا کہ سونیا تیرے حسن دا تیرے شمائل دا تذکرہ پیا کرنا، کملی والیا ساڑی طرف غلامہ دی طرف یہ بھی ملاد ہی سمجھ دیا ہے۔ کھول کے پڑھن دی سعادت نصیب ہوئی ہے، اتھے نبی دا گھر بھی تکو گے، جتھے لٹرینہ بنی ہیں اتھے ابو جال انہوں نے گھر بھی تکو گے۔ ویکھو نا اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ کہ حضور دے ولادت والے مکان وچ قرآن پین تے حدیث پہ، جتھے ابو جال دا مکان ہے اتھے لٹرینہ بنی ہوئی ہیں۔ بات سمجھے چاہ رہی یعنی نبی پاک سرکار دے دشمنہ دے مکان بھی اٹھے ہی گندے نے جتنے وہ آپ گندے سن۔ حضرات بڑی توجہ فرمائی، اسی کعبہ شریف کا طواف کرو کہ اتھے کعبہ شریف دے حجر اسود دے بالکل نال ایک گنبد بنے، اس گنبد دا مقام یہ ہے کہ اتھے ایک پتھر پہ ہے جنہا نام ہے مقام ابراہیم، اس پتھر پہ 2 قدمہ دے نشان لگے، 2 قدم اس پتھر دے اتنے نقش نے اتنے گہرے نشان۔ حضرات اے پتھر ہو ایک جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بنا رہے سن، کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے سن، تو کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران دیوارہ اونچیاں ہو گئی، دیوارہ اونچیاں ہو گئی ہیں۔ اسی آج کل اونچی دیوار ہو جائے تو مستری کو کر کے تھوڑا جہا ہورتا ہوتے ہیں، پھر ہورتا ہوتا ہے۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی تو جبریل امین نے پتھر لے آ کے دیتا کہ سونا این اتے کھڑے ہو جاؤ، اور گو دی لوڑ کوئی نہیں، جتنا کعبہ اونچا ہوتا گیا ہونا یہ بھی تھلو اونچا ہوتا جائے۔ بات سمجھے چاہ رہی ہے نہیں آئے؟ حضرات ایک بڑی عجیب بات ہے اگر نہیں سمجھو تو، جتنا دیوار اٹھ دی جائے گی انہا یہ آپ پہ ہی اٹھا ہوتا جائے گا۔ اور پتھر بڑی محبت والا سی کیونکہ جنتی سی، جیڑا نبیان دے پیر چومے وہ جنتی ہوتا ہے، جنتی پتھر سی، وہ اللہ دے نبی دے پیران چمدہ رہا، چمدیاں اپنے سینے جو اس نے نبی دے نشان لا لے۔ ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اس پتھر دے سینے تے لگ گئے، جدو لگ گئے تے اللہ فرمایا لے دے تو نشان پکا لینا تے ہن قیامت تائیں جتنی دیر میرا گھر رہا نبی دے قدمہ نو بوسے دینا لیا پتھرا اتنی دیر تو بھی اتھے ہی رہے گا۔ ہے پتھر پر چوم نبی دے قدم گیا ہے اور پکے چومنے سو کہ اللہ پاک نے فرمایا اور تو بھی اتھے ہی رہے گا جتھے میرے نبی دے منن والے آندے رہن گے تے تیری بھی زیارت کر دے رہے گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک سرکار دے دور تک وہ پتھر رہا ہے، وہ دی لوگ زیارت بھی کرتے رہے تھے۔ جدو آئے نا حضرت عمر فاروق تھے تے دا عشق ویکھیا، اس پتھر دی محبت ویکھی تے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ اس پتھر والی جگہ نو نماز دی جگہ نہ بنا لئیے، اتھے کھلو کے نماز پڑھیے کریے۔ تو میرے نبی پاک سرکار اجے نہیں بولے کہ رب دا قرآن آ گیا، اللہ دا قرآن آ گیا ہے۔ میرے دوستو جبریل امین آ کے قدر کملی والے اللہ پہ فرما دے وَتَّخِذُوا مِن مَّکَانٍ
مصلا مقام ابراہیم نو مقام مصلا بنا لو یہ عظمت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دے لمحہ چکال نکلیے کہ یا رسول اللہ انہوں مقام ابراہیم نو مقام مصلا نہ بڑھائیے تو اللہ تعالیٰ نے عمر کی مرضی دے قرآن نازل فرمایا ہے بندے آنے نے جی رب تے نبی دی مرضی بھی نہیں منتا میں کہ سانو تے نبی دے غلامہ دی مرضی دی اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا نظر آتا پہ نبی دے ہے ہی بڑا اچھا عمر عرض کی تھی سونا میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھ کے انہوں مقام مصلا بڑھا دیو کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور اگر تھوڑا جیا اس دی تفصیل کران تو حضور بیٹھے اور آپ حلوہ کھا رہے بندے اگر حلوہ مولویاں دی غذا ہے نہیں یہ نہ کہہ کرو حلوہ حضور بھی بڑے پسند فرما دے سکتے باتیں چ رکھو کسی اس چیز بھی توہین کرنا منع ہے جی نبی پاک سرکار دی پسندیدہ ہے نبی پاک سرکار حلوہ کھا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ بھی کھا رہی ہیں اتو حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا عمر تو بھی ساڑھے نال ہی بہ جائے جدو آپ کھان لگے تھے آپ کی انگلی حضرت عائشہ صدیقہ کی انگلی دے نال ٹچ ہوئے تھے آپ نے فوراً ہاتھ کھچ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے تواڈیاں بیویاں ساڈے تو امتیاں کو پردہ فرمایا کریں توجہ ہے یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ ازواج مطہرات ساڈے کو پردہ کریا کرن سانو بغیر پردے تو ازواج مطہرات کو نہیں آنا چاہیے حضور فرمایا عمر تھوڑا اڑیک لیں آؤ میرے معزز محترم دوستو حضرت عمر فاروق نے خواہش کی تھی ہے کہ سونے ازواج مطہرات پردہ کریا کرن کہ اللہ کا قرآن آ گیا اللہ فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین سوڑیا عمر دی مرضی لیے رب دی رضا بھی یہ ازواج مطہرات بھی تے مومنہ دیا عورتاں بھی تے تواڈیاں بیٹیاں بھی تمام واسطے ضروری ہو گیا کہ اگوں پردہ کریا کرے آؤ حضرات ریوتار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حضرت عمر فاروق نے کہی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے شراب مومنہ واسطے حرام ہو جائے گا واضح حکم نازل ہو جائے میرے دوستو اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اللہ فرمایا سونیا عمر چاہتا ہے شراب حرام ہو جائے رب بھی یہی چاہتا ہے یہ نبی نہیں عمر اللہ دا ولی تے نبی دا غلام ہے تے میرے نبی دی خدمت چھپے کیا تو پہ کر دینے یا رسول اللہ لجبال نبی جیڑے بدر دے قیدی نے انہوں چھڑنا نہیں چاہی دا جیڑے میرے رشتہ دار نے وہ دیو مینو تے جیڑے رشتہ دار نے ابو بکر دیو ابو بکر نو دیو جیڑے رشتہ دار مولا علی دے نے انہوں نے دیو سی اپنے اپنے رشتہ داران دی تاؤن بڑھئے نہ 17 انچو ایک بندے نے بھی نہیں چھڑنا چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ کہتے نہیں یا رسول اللہ انہوں چھڑ دیو ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لیں انہاں وچوں کوئی کلمہ پڑھنا لے پیدا ہو جا میرے نبی نے ابو بکر دی گل منی گئی پیسے لے کے انہوں نے چھڑ دیتا گیا تے جبریل آ گئے تیز کرتے ہیں یا رسول اللہ پہ فرماندہ ہے تساں ابو بکر دی مان لئیے جب میرے کو مشورہ لئی دے تو میں عمر دی مننی سی اے مقام عمر فاروق ہے بارگاہ خدا بندی کے اندر کہ رب او کام چاہتا ہے جڑا ابو بکر صدیق بھی نہیں عمر فاروق اے ابو بکر تو بھی نچلے درجے دے صحابی نے انہاں دا مقام بولو مصطفیٰ دی عظمت کیا ہے میرے دوست بڑی توجہ چاہنا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور فرمایا بھئی اذان پڑھنی تے دسو اذان دا طریقہ کی ہوئے اذان مطلب آواز کہ آواز دینی لوگاں نو نماز واسطے اکٹھا کرن دا کی طریقہ ہے کسے صحابیہ کیا کہ جی آگ جلا کے دھواں کرنا چاہیے جس ویلے دھواں بلند ہوئے لوگاں پتہ چل جائے کہ نماز دا بیڑا آ جانا کسی آکھے جی ناقوس بجانا چاہیے نتارا
پتہ چل جائے نماز دا ویلا ہے، کسی آئے کہ گھنٹی بجانا چاہیے پتہ لگ جائے نماز دا ویلا ہے، تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں سونیا میں راتی ایک خواب تک کی حضور فرماندے نے کی تک کیا اج کی تھی یا رسول اللہ میں اذان سنی یا آپ نے ساری پڑھ کے سنائی نا تو جبریل آکے کہتے ہیں سونا اللہ پہ فرماندے جیڑا عمر نغمہ بولیا قیامت تک مومنہ دی اذان یہی ہوئے گی حضرات محترم عمر دی مرضی تے مومنہ نو اذان ملی حضور نے فرما دیتا عمر ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر اللہ نے عمر دی زبان تے حق نو جاری فرما دیتا ہے عمر جو بولے حق بولتا ہے عمر دے منہ گل نکل جائے تے اللہ فوراً پوری فرما دیتا ہے حضرات میرے نبی پاک سرکار نے قرآن پڑھیا صحابہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو خون دے لطفے جو پیدا فرمایا تو حضرت عمر فاروق کرتے تبارک اللہ احسن الخالقین کہ واہ سونے آپ کو کتنی سونی شے نو کیوں جی شے جو پیدا کر چھڑے تبارک اللہ احسن الخالقین دا لفظ بولیا نا تو جبریل موڑوں میں پیچھا پڑتے ہیں حضور فرماتے ہیں جبریل موڑا آگے آج کیتی سونیا اللہ بھیجیا ہے بجیڑے لفظ عمر بولے نے انہاں بھی قرآن بڑا اچھا کرو لفظ عمر بولے نے پر اللہ میں نے آکھیا کہ اس آیت دے اگلے پاس سے یہ بھی لکھ دیو تبارک اللہ احسن الخالقین حضرات لفظ تے عمر بولتا رہا ہے رب انہاں نو قرآن بناوندا رہا ہے اے شان اے نبی دے غلام دی کہ وہ دی مرضی ہوئے کہ اللہ قرآن اور میں صدقے جامع حضرت عمر فاروق بے کے نا مدینہ شریف دی دھرتی تے کہ آپ بخلافت دور ہے آپ نے صدقے جائیے کوڑا ہاتھے پڑھیا ہے تے زلزلہ آیا زمین تے زلزلہ آیا حضرت عمر فاروق پہ ہاتھے کوڑا ہے آپ نے زمین دے اتے زور نال کوڑا مار کے فرمایا بھئی زمین زلزلہ تے تاں آئے تھے عمر انصاف نہ کرتا آئے تھے کیا عمر انصاف نہیں کرتا کہ تیرے زلزلے ہوتے آج عمر موجود ہے تو میں انصاف کرنا اور انصاف ہے عمر فاروق ہے ایک مائی نے کہہ دیئے سوڑیا میرا تیل ڈول گیا ہے آپ نے فرمایا مائی انتو کی چاہنی آج کی جی میرا تیل ڈول گیا ہے زمین کھچ لیا ہے نواکھو میرا تیل دے گئے حضرت عمر فاروق فرمان دیں زمین ادھر تیل واپس کر دیں حضرت عمر فاروق فرمایا زمین اس مائی دا تیل واپس کر دیں صدقے جائیے زمین نے تیل اگلیا ہے میں اپنی فنڈ ہوتی ہے اپنی سوچ ہوتی ہے میں ناربیاں ہو یہ جڑا توانو تیل ملیا ہے عمر دے اشارے نال ملیا ہے جڑا وہ نیا کہنا ہے اسماعیل کو تیل دے دے اللہ پاک میں پوری دھرتی ہے تھی تیل جاری فرما چھڑے عمر کوئی عام بھی ہستی کے نہیں ہے نا عمر اللہ دے نبی دا او جلیل القدر غلام ہے کہ سارے آپے آئے نے عمر نو میرے نبی نے مانگ کھلے یا اللہ عمر میں نو دے چھڑ با اسلام کو جو تکڑا ہو جائے تو حضرات مقام ابراہیم اللہ نے فرمایا سونا ابراہیم دے اتے کھلو جائے نا یا اللہ کھلو گیا اللہ فرمایا جکر بھئی ذرا اچھی دی آواز مار میرے بندیانوں کو انگارتے بن گیا ہے کہ تواف باستے بھی آؤ نا توجہ ہے جدو آپ نے آواز دیتی نا تو واپس کہتے ہیں یا اللہ یہ آواز سنے گا کون نہ سپیکر ہے نہ کوئی میرے کل موبائل میں تو دور نہیں سی یا اللہ آواز کیوں سنے گی اللہ فرمایا منہ تیرے نکلے گی تیرے نہیں جمعے سنا انہوں نے بھی چھڑ سکتا میرے اللہ دے تیرا امر ہو جائے تو سنونا چاہیں تو ایتھو بے کے بھی اسی درود پڑھئے تو نبی نو رب سنا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تو اللہ فرمایا تو ایک باری کہہ دے وازن فی الناس بالحج کہ اے نبی حج دی اذان پڑھ دے وازن فی الناس بالحج یا تو کا رجالا لوگ تیرے کو ہوندے رہیں گے آواز دے دے میرا سونا نبی قیامت کنی دیر تھی قائم نہیں ہوئے گی میرے بندے تیرے بنائے ہوئے گھر دا طواف کر دے رہیں گے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی کہ لوگو آؤ اپنے رب دے گھر دا طواف کرو چلے لوگ
دنیا دے جس کونے تے بھی سی انہاں سارے نو اللہ نے آواز سنائی اور جڑے عالم ارواح دے اندر سن آگے روحاں دی حالت وچ انہاں نے روحاں دی حالت وچ آواز سن کے تے پڑھیا سی لبیک اللہم لبیک. اور کدی تسی مکہ شریف جاؤ نا تے پورے حج دے سفر دے دوران تو ہم اس نغمے دی گونج سنائی دے گی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو حضرات اللہ دے نبی دی آواز تے جنہ نے لبیک ایک باری آکھیا بڑی توجہ تے جملہ سننا ایک باری اللہ دے نبی دی آواز تے بول گئے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی قسمت حج نو لکھ دیتا ہے کہ تسا بولے ہو ہن تانوں حج دی سعادت نصیب ہو جائے گی. جڑا ایک باری بولے ہے ایک باری جائے گا جڑا دو باری بولے ہے وہ دو باری جائے گا جڑا چار باری بولے ہے وہ چار باری جائے گا. جی ہن پتہ نہیں تواڈے چوں کیڑا کیڑا بولے ہے میں نے پتہ لگتا ہے پیا بولن والے کیڑے نے تے نہ بولن والے کیڑے نے یہ تے میں تے ہن ہی پتہ پیا لگتا ہے نا. سستی کرن والےاں نوں کدی بھی اودوں بھی نہیں ملیا فیض تے ہن بھی سستی کرن والے چپ کر کے بیٹھے ہو تے پتہ لگتا ہے پیا سارے نوں بولنا نصیب ہوندا. کئی بڑے ایکٹیو روحاں ہوندیاں نے تے کئی بڑیاں سست الوجود اور خاموش ہوندیاں نے وہ چپ کر کے ویندیاں رہندیاں بھئی یہ نال والے کی بیان دے لبیک اللہم لبیک وہ سنتے رہے بھئی یہ پتہ نہیں کی آدے پہ تے جڑے بول گئے آج انہاں نوں لوگ ویندے رہندے نے بھئی یہ جاندے کدے پے نے تے اوندے کدے پے. حضرات آؤ جڑے اردو بولے سن انہاں نوں بھی فائدہ ملیا سی جڑے ہن بولو گے اللہ انہاں نوں بھی فائدہ عطا فرمائے گا. توجہ ہے نا آپ نے فرمایا بھئی آؤ حج تے اللہ سونے نے سب دی آواز سب نوں سنا دیتی ہے. تو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اگر عالم ارواح دے اندر اپنے نبی دی آواز نو سناندا ہے تو اسی آج بھی نبی پاک سرکار تے درود پڑھیے تے اللہ ساڈا درود بھی نبی پاک تک پہنچاندا ہے. سبحان اللہ. تاں واسطے اسی پڑھنے ہیں اے صبا مدینے جا میں ہوا لوندیا تکیے مینوں تے اج بھی ہوا یاد آندی ہے تے ہاتھ جوڑ کے پیا کرنا اے ہوا مدینے جانا تیرا
جا سجا دی عظمت والے حبیب شہر شاہ سامنے سبز گنبد سی اج اٹھ بن کے بڑھ دریا شہر شاہ دو بڑھتا ہے تیرا دیوانہ شہر شاہ کملی والے تیرا قلب ہو جائے کملیاں زملیاں دا بھی سلام قبول ہوئے شہر شاہ تو جہان بڑھتا ہے تیرا دیوانے ہو میری سرکار نے چھوڑ دیا شہر شاہ تو جہانا بڑھتا ہے تیرا دیوانہ میرا نبی سیاڑیاں دا بھی نبی ہے میرا نبی مولویاں دا بھی نبی ہے میرا نبی زاہدہ دا بھی نبی ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے جدو میں نبی پاک سرکار دے روضے دے قریب ریاض الجنہ دے اندر بیٹھا دے سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے میرے نبی پاک سرکار دا فرمان ریاض الجنہ سنہری لفظ نہ لکھی ہوئے لوگ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي اوہ نکیاں گناہ والے تسی آپ پہ تر جاوے آجے جیڑے وڈیاں گناہ والے ہوئے محمد انہاں دا ذمہ دار ہے
دنیا گناہاں والے نہیں میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی اور لکھی ہوئی حدیث موجود ہے بڑے موٹے موٹے لفظات موجود ہے سنہری سونے دی جالی بڑی ہوئی ہے سنہری لفظاں لکھی ہوئی ہے میرے آقا فرمانے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي جنہیں بڑے بڑے گناہگار ہوئے میں انہاں نو بچاواں گا پھر اوتھے دل کرتا ہے کملی والے آن کے اپنے تر جان گے وڈیا گناہاں والے حاضر نے شہنشاہ ہے تو جہاں بڑا ہے تیرا دیوانہ ہے جدو دیوانیاں بڑی آئے جنہوں سمجھ ہوگی سی وہ بھی روندے رہنے جنہوں سمجھ نہیں سی ہوگی روندے ہوئے کے روندے رہنے شہنشاہ ہے تو جہاں بڑھتا ہے تیرا دیوانہ ہے کملی والیا اپنے گناہگاروں قبول فرمایا بڑی توجہ سارے مکے دا حج کیتا ہے ایو وعدے ملتے رہنے شیطان نو کنکریاں مارے گا تینو جنت ملے گی صفا تے مروہ دوڑے گا تینو جنت ملے گی حجر اسود نو بوسے دینے گا تینو جنت ملے گی طواف کعبہ کرے گا تینو جنت ملے گی عمرہ کرے گا جنت ملے گی حج کرے گا جنت ملے گی مقام ابراہیم تے نفل پڑے گا جنت ملے گی صفا پہاڑی تے کھلو کے دعا کرے گا جنت ملے گی مروہ پہاڑی تے کھلو کے دعا کرے گا جنت ملے گی جنت ملے گی وعدہ قیامت دا ہے کہ قیامت نو حاجی تینو جنت ملے گی عمرہ کرنے والے تینو جنت ملے گی پر جدو مدینے گیا نبی دی بارگاہ چ گیا